أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو اللہ کی پرواہ کیجیے، اللہ کا احترام کیجیے، اپنے امور کو منظم کیجیے. یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے اس عظیم عید کے دن تجھ سے وہ مانگتے ہیں جس کا تو اہل ہے. پالنے والے تو ہمیں عطا فرما دے، اور پالنے والے وہ مسائل اور مشکلات جو ہمارے پاس موجود ہیں انہیں مولا کائنات کی برکت سے ہم سے دور فرما دے. ہمارے پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو اور زیادہ فرما دے. ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے. اس عظیم نعمت پر ہمارا شکریہ قبول فرما. پالنے والے ہماری موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے. درود پڑھنے محمد والے. حضرت گرامی، سب سے پہلے زمانے کے امام علیہ السلام کو اس عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اے امام، ہم غیبت کے زمانے میں اپنی کوششیں کر رہے ہیں، آپ اپنا ہاتھ ہماری پیٹھوں پر رکھیں، ہم مضبوطی سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد مراجع کرام، علماء، قائد محترم، سب کی خدمت میں عید مبارک. اور اس کے بعد آپ تمام مومنین کو آج کی عید مبارکباد پیش کرتا ہوں. نہیں معلوم میں گفتگو کہاں سے شروع کروں، لیکن میں اپنی ایک بات کو پھر ریپیٹ کرتا ہوا چلوں گا کہ مولا کائنات کی کسی فضیلت کو میں اپنی طرف سے نہیں پیش کر سکتا، اس لیے کہ قرآن مجید نے اتنی فضیلتیں بیان کر دی ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی بھر انہی فضیلتوں کو بیان کرتے جائیں، توجیہ کرتے جائیں، تشریح کرتے جائیں، تو وہ قرآن مجید کی فضیلتیں ختم نہیں ہوں گی، دنیا ختم ہو جائے گی. پھر جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو دیکھتے ہیں، اور اس میں کہیں شیعہ سنی کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، تو حضور اکرم نے اتنی فضیلتیں مولا کائنات کی بیان کی ہیں کہ جب ان کی جمعاوری کی جاتی ہے تو اتنے والیومز بن جاتے ہیں، اور جب ان کی تشریح کی جاتی ہے تو لوگ تشریح کرنے سے قاصر رہتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ تشریح کرنے والے کا ذہن چھوٹا، اور جس کی تشریح ہونی ہے اس کا ذہن، اس کی ہستی، اس کی شخصیت اتنی عظیم ہے. آج کچھ آپ کے ذہنوں پر بوجھ ڈالنا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ بعض اپنے عقیدے کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ پیش کروں، کیونکہ یہ موقع بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی اچھا ہے. صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے توفیق دے اور میری زبان کو اس طرح کھول دے جیسے حق رکھتا ہوں. علیکم السلام. ہمارا عقیدہ مولا کائنات کے بارے میں بالکل واضح ہے، اور اس میں دو ٹوک ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ قرار دینے والا ہوں. اگر یہ آیت قرآن میں مجید میں نہ ہوتی تو خلافت کے مسائل پہ بڑے اختلاف ہو سکتے تھے، بڑی مشکلات ہو سکتی تھی. ہم خود بھی ائمہ معصومین کی خلافت کو ثابت کرنے میں مشکل محسوس کر سکتے تھے،
لیکن قرآن مجید نے اتنے خوبصورت طریقے سے بات کو واضح کر دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ معین کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو اسماء سکھا دیے۔ یہاں سے آپ کے ذہن پر بوجھ آئے گا۔ میں چاہتا ہوں ہر وقت سادی باتیں اور میٹھی میٹھی باتیں کر کے وقت نہیں نکالا جا سکتا، کبھی کبھار ذہن پہ پہنچا، اور مجھے معلوم ہے آج عنایت الہی ہوگی اور میں بات کو پہنچ جاؤں گا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء سکھا دیے، علم الآدم اسماء، حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء سکھا دیے۔ اب میری بات پہ بہت غور کیجیے گا۔ یہاں پر مفسرین نے عام طور پر کہا ہے کہ یہ جو علمہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا آدم کو اسماء، یہاں آدم سے مراد نبی آدم جو زمین پر پہلے انسان تشریف لائے وہ نہیں ہیں۔ آدم سے مراد اس کائنات کے عظیم ہستی کو بیان کیا گیا ہے جو کہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کون تعلیم دے رہا ہے؟ آیات قرآن۔ اللہ کس کو تعلیم دے رہا ہے؟ اس آدم کو جو کائنات کی ہستی کا عروج یا پہلا حصہ یا پہلا قدم۔ اب جب آدم کو اسماء سکھا دیے تو یہ اسماء ہم آ کے بعض مرتبہ تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت کے نام سکھائے تھے۔ اہل بیت تو وہ خود ہیں، نام اللہ نے اپنے سکھائے تھے، اس لیے کہ اسماء الہی صفات الہی ہے۔ اسم اور صفت میں فرق کریں گے تو میرے مولا امیر المومنین فرماتے ہیں شرک ہو جائے گا۔ تو ہمیں توحید سکھانے آتے ہو، ہمیں وہ توحید سکھاتا ہے جس کو اللہ نے سکھایا ہے۔ پڑھے نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ کہ جس نے صفت کو اسماء سے جدا کر دیا اس نے شرک کر دیا، اور جس نے شرک کر دیا وہ کہاں سے کہاں چلا گیا۔ تو اسماء اللہ تعالیٰ نے سکھائے، کوئی واسطہ تھا؟ کوئی واسطہ نہیں تھا۔ وہ اسماء کیا ہیں؟ وہ علم الہی ہے جو نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائے گئے۔ اور اب یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ جب اسماء سکھا دیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں زمین میں اپنا وکیل بھیج رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں زمین میں اپنا زبان اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں۔ اور خلیفہ اس چیز میں خلیفہ ہوتا ہے جس میں خلافت دی جاتی ہے۔ اگر مثلا کوئی نماز جماعت پڑھانے والا ہے اور اپنے پیچھے کسی کو خلیفہ چھوڑتا ہے تو نماز جماعت میں وہ پیچھے چھوڑے گا، باقی چیزوں میں نہیں چھوڑے گا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی باپ ہے انڈسٹری چلاتا ہے، اپنے بیٹے کو پیچھے چھوڑتا ہے تو اپنی انڈسٹری کی ذمہ داری اس کو دیتا ہے۔ اسی طرح سے دنیا کی مثال سے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نور کو خلافت عطا کی وہ علم الہی تھا جو عطا کر دیا گیا، اور علم الہی جب اس نور میں منتقل ہوا تو وہ علم عین قدرت ہے۔ بہت مشکل ہے اس کو ہضم کرنا، ممکن ہے میری اس کلپ پہ مجھے غالی کہہ دیا جائے، مجھے فرق نہیں پڑتا، عقیدہ بیان کرنا ہے مجھے، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں معلوم کیسے آج توفیق دی ہے۔ جب علم الہی اور قدرت الہی میں فرق نہیں کیا جا سکتا، میرا جوان فوراً اٹھ کے پوچھ سکتا ہے مولانا شرک ہو رہا ہے۔ اللہ کا علم اور رسول کا علم آپ ایک کہہ رہے ہیں، اللہ کی قدرت رسول کی قدرت آپ ایک کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا سمجھنے میں فرق ہے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، نور محمدی کا علم عطا شدہ ہے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کیا ہمارے پاس دنیا کی چیزیں ہمیں ضرورت نہیں، ہمارے پاس
آسمان سے وہ چیزیں قرآن مجید میں ملی ہوئی ہیں کہ جن کی پوری زندگی تشریح کرتے جائیں ہم نہیں پہنچیں گے۔ جب علم الہی نور محمدی میں سمو گیا تو اب اللہ تعالیٰ نے انہیں قدرت عطا کی، اور پھر کیا فرمایا؟ انبئہم باسمائہم، اے آدم اب میرے اسماء جو میں نے تمہیں سکھائے ہیں ان کو اس بارے میں توجہ دلاؤ۔ یعنی فرشتے کیا کہہ رہے تھے جب امتحان ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ دیکھو میں ان کو زمین پہ اس کو بھیج رہے ہو جو فساد پھیلائے گا، جو خون بہائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اور اس کے بعد جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسماء بتا دیے، دے دیے، قدرت الہیہ دے دی گئی، شرک کی بات میں نے واضح کر دی کہ شرک کا کوئی کانسیپٹ نہیں پایا جاتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی جبرائیل کو کچھ کام دے دیتا ہے، کبھی میکائیل کو دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی ملک الموت کو بھی بھیج دیتا ہے، تو آپ کہیں وہ بھی شرک ہو گیا؟ نہیں، سمجھنے کی بات ہے۔ علم الہی ذاتی ہے اور علم نور محمد عطا شدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیا، علم آیا، قدرت آئی، اللہ تعالیٰ نے کہا اب تم جاؤ استاد بنو ان تمام انبیاء کے۔ اسی لیے رسول اکرم نے اس وقت ان اسماء کا ورد کر کے جب فرشتوں کو بتایا تو فرشتے وہاں تسلیم ہو گئے اور کہا اے اللہ تو بہتر جانتا ہے، ہم بہتر نہیں سمجھتے ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اکرم نے کیا فرمایا؟ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، یعنی اس نور میں وہ انوار مقدسہ موجود تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسماء سکھائے اور اسماء کے ذریعے اپنی قدرت دی، یعنی وہ قدرت رسول اکرم اور رسول اکرم کے بعد مولا کائنات جناب زہرا اور ائمہ معصومین میں منتقل ہوئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور ضروری ہے کہ اس علم کا حامل شخص یا شخصیت یا ہستی ہر وقت زمین پر ہو، ورنہ حدیث رسول اکرم میں لولا الحجہ لساخت الارض وما علیہا، اگر اللہ کی حجت زمین پر نہ ہو تو زمین اور جو کچھ اس پر ہے سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ سمجھانے کے لیے مثال دے دوں، یہ میرا بدن ہے، ایک میری روح ہے، یہ آپ کا بدن ہے، یہ آپ کی روح ہے، ہر انسان ایک بدن ہے، ایک روح ہے۔ اس کائنات کو بھی، اور میں جو بات بتا رہا ہوں آپ تعجب کریں گے، اہل سنت کے کٹر علماء نے بھی بیان کیا ہے۔ ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں، ہم منفی چیزیں لے لیتے ہیں، ارے اہل سنت کے ہاں بہت سی مضبوط چیزیں ہیں، اٹھا لو، کیسے ان تک پہنچی ہمیں نہیں معلوم ہے، اٹھا لو۔ کیا کہتے ہیں اہل سنت کے ایک بہت بڑے اہل حدیث اور سلفی بہت پرانے اور بڑے عالم ہیں جن کا نام آلوسی تھا، مفسر بھی ہیں اور محدث بھی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس کائنات کو اگر بدن سمجھتے ہو تو یہ اللہ کی حجتیں کائنات کی روح ہیں، اور جب اللہ ان ارواح کو زمین سے اٹھا لے گا قیامت آ جائے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہاں یہ ہستیاں اور کہاں وہ؟ ہم آتے ہیں کہتے ہیں وہ خلافت چھینی گئی، سب کچھ حق ان کا تھا، کوئی دو بات ہی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف سیاسی خلافت نہیں تھی، وہ علم لدنی والی خلافت بھی موجود تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں زمین میں خلیفہ قرار دے رہا ہوں، اور یہ خلافت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں سے نیچے تک پہنچائی، اور وہ خلافت حضرت امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچی۔ تو اب یہ کہنا کہ جناب وہ فلاں تو یہ فلاں تو وہ فلاں، کسی کا مولا کائنات سے مقابلہ ہو نہیں سکتا، اور رسول اکرم سے نیچے مولا کائنات کے علاوہ کوئی بھی ہستی نہیں ہے۔ ہم اس بات پر خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خانہ کعبہ میں بلا کر
ولادت کا شرف بخشا تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ یہ میرا ولی ہے اور اللہ کی حجت ہے زمین پر۔ ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں یوں ہیں، جو کرنا ہے کرو، مناظرہ کرو، بیٹھ کے بات کرو، دلیل لاؤ، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہیں سے پتہ چلتا ہے صرف امیر المومنین ہی معرفت کے اونچے لیول پر نہیں تھے، ان کی ماں، ان کے والد بھی بہت اونچے لیول پر تھے، ورنہ اگر یہاں دیوار میں شک پڑے تو میں وہاں نظر آؤں گا۔ اگر ذرا سی دیوار میں کھڑکڑ ہو اور نظر آئے کہ دیوار ہل رہی ہے، اپنا تو کہہ سکتا ہوں، آپ کا مجھے نہیں پتہ ہے، میں وہاں یا باہر کہیں نظر آؤں گا۔ لیکن یہ ابن ابی طالب کی ماں ہے، زوجہ ابو طالب علیہ السلام ہے، خانہ کعبہ کے دروازے پر نہیں جاتی ہیں، خانہ کعبہ کی پشت پر آتی ہیں۔ کس نے کہا پشت پر آ جاؤ؟ دروازے پر چلی جاتی، خاندان میں چابیاں تو موجود تھیں، دروازہ کھول لیتی، نہیں، اگر دروازہ کھول کے اندر جاتی تو پھر فضیلت نہ ہوتی، پھر لوگ جا کر باہر نکال دیتے کہ اے ابو طالب کی زوجہ، یہ تیرا مقام نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دروازہ بنا دیا اور اس دروازے کے ذریعے جو بھی حالت تھی نہیں معلوم، وہ کتنی دیوار کھلی اور کتنا وہ شک ہوا کہ والدہ مولا کائنات اندر تشریف لے جاتی ہیں، اور جو عرب باہر بیٹھے تھے خانہ کعبہ کے ارد گرد، انہوں نے کہا ہم نے دیکھا کہ وہ سکون سے اندر چلی گئیں۔ میں جملہ اضافہ کرتا ہوں اس لیے کہ ان کا گھر ہے نا، اپنے گھر میں تو سب سکون سے جاتے ہیں، ورنہ حاملہ عورت اللہ سے دعا کرنے آئی ہے پالنے والے اس حمل کو آسان کر دے۔ اس دعا کے قبول ہونے کا نتیجہ یہ دروازہ کھلتا ہے اور آپ اندر تشریف لے جاتی ہیں۔ 3 دن تک اندر اللہ کی اس بندی اور اللہ کے درمیان میں کیا ہوا ہم تو کچھ نہیں جانتے ہیں، اتنا جانتے ہیں تیسرے دن حضور اکرم نے چابی سے دروازہ کھولا، لوگ پریشان تھے، مشکلات میں تھے، باتیں ہو رہی تھی، کیا ہو رہا ہے، سب پریشان تھے، لیکن اگر سکون تھا تو ابو طالب کے سینے میں دوڑے دوڑے آتے نا، بھائی میری بیوی کا کیا ہوا، وہ تو حاملہ تھی، بچہ آنے والا تھا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری طہارت کے ساتھ مولا کائنات کو دنیا میں بھیجا، اور رسول اکرم نے جب اپنے ہاتھ میں لیا تو ماں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یار جب سے یہ دنیا میں آئے ہیں تب سے انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ حضور اکرم نے شاید یہ جملہ ادا کیا، کیونکہ قطعی میرے پاس نہیں ہے کہ کیا کریں کہ جو بت سے نفرت کرتا ہو وہ آنکھ کھول کے سب سے پہلے بت کو نہیں دیکھے گا۔ اسی لیے جب رسول اکرم کے ہاتھ میں تشریف لائے، مولا کائنات نے کچھ جملے ادا کیے، کچھ آیات بیان کی، اور رسول اکرم کا دیدار کر کے ایک مسکراہٹ دی۔ تاریخ اس بات کو لکھتی ہے۔ اب بغض علی میں لوگوں نے کیا کیا کیا، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ جس کا نور رسول اکرم کے نور کے ساتھ ایک ہو، جس کے بارے میں رسول اکرم نے فرما دیا ہو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور جس کو علم کے شہر میں آنا ہے اسے علی کے دروازے سے آنا ہوگا۔ رسول زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد۔ یہ ہستی ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار۔ میدان میں چلے جائیں تو رسول اکرم فرماتے ہیں خیبر کے 39 ڈیز قلعہ فتح نہ ہو سکا، مصلحت الہی کیا تھی ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن آخری رات میں فرمایا تھا نا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ کہنے والوں نے کہا پوری رات تڑپتے رہے، اچھی بات ہے، میں ہوتا تو میں بھی تڑپتا۔ پوچھا کس بات پہ تڑپے؟ شام میں بات ہوئی، پر تم لوگ پوری رات تڑپ رہے، وہ کون سی چیز تھی اس پورے جملے میں کہ پوری رات تڑپتے رہے کہ اللہ کرے کل صبح پرچم ہمیں مل جائے؟ کہ باقی سب جملے تو اپنی جگہ پر ہیں ہی،
ایک تو یہ کہ رسول اکرم کے جملے گارنٹی تھے کہ کل خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا، رسول پر اتنا ایمان۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ہم تو سب اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، وہاں پر رسول اکرم نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ تم جس کو جو کہنا ہے کہہ دو، تم شام میں جتنی حدیثیں گڑھ لو، جس کو اللہ نے ولی بنا دیا، انما ولیکم اللہ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ اللہ تمہارا ولی ہے، اسی طرح سے رسول تمہارا ولی ہے، اسی طرح سے وہ مومنین جو کہ نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع میں جا کر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ رسول اکرم سے پوچھا گیا، میں نے کل مطالعہ کیا کہ تھوڑا ذرا اور دقیق ہو جاؤں تو المیزان میں تقریباً 25-30 سند سے اس بات کو لکھا گیا ہے کہ رسول اکرم سے پوچھا گیا کہ یہ کون تھے کہ جنہوں نے رکوع میں، کیونکہ اس وقت مولا کائنات نماز پڑھ رہے تو نماز شروع ہونی تھی، کون تھے کہ جنہوں نے رکوع میں اللہ کی خوشنودی کی خاطر زکوٰۃ ادا کی؟ کہا وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ تو جس طرح اللہ ولی، اسی طرح سے رسول ولی، اسی طرح سے امیر المومنین ولی، اور ہم ان کو بالکل اسی لیول پر لے جاتے ہیں جس لیول پر اللہ نے بیان کیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جن کو اولی الامر معین کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر غامدی سے میرا بہت اختلاف ہے، لیکن اس بات میں ان کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے ہمارے نظام کو بیان کر کے کہا کہ جو امامت کا نظام ہے عقلی طور پر اور دلیل کے طور پر اس سے بہتر نظام انسان سوچ نہیں سکتا ہے۔ مولا کائنات کے چاہنے والوں، تمہیں یہ ولایت مبارک ہو، تمہیں یہ ولادت مبارک ہو، تمہیں یہ مودت مبارک ہو، اور اس مبارکبادی کے ساتھ ساتھ کہتا رہوں کہ جو اس ولایت کے خلاف سازش کرے، اگر میں اور آپ خاموش رہے تو اس مولا کو قیامت میں جواب نہیں دے سکیں گے جن کو رسول اکرم نے فرمایا اے رسول قیامت کے دن میں، تمہاری زوجہ اور تمہارے دونوں بیٹے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ مولا کائنات نے چہرہ نیچے کر دیا، رسول اللہ نے فرمایا علی اتنی بڑی خوشخبری اور تم چہرہ نیچے کر کے بیٹھے ہو؟ یہ آپ ہیں جن کو یاد کیا۔ کہ رسول اللہ ہمارے چاہنے والوں کا کیا ہوگا؟ ان کو پرواہ ہے، ہمیں پرواہ ہے، ہمارے چاہنے والوں کو کیا ہوگا؟ رسول اکرم نے فرمایا علی جو تیرا چاہنے والا ہوگا تیرے ساتھ ہوگا۔ ثابت کریں چاہنے والے ہیں، زبان سے تو بہت کوئی کچھ کہتے ہیں، ثابت کریں محبت ہے، عمل سے ثابت کریں، کردار سے ثابت کریں، بتائیں کہ علی کا چاہنے والا کتنا خوبصورت اخلاق رکھتا ہے، کتنا خوبصورت کردار رکھتا ہے، کسی کا مال نہیں کھاتا، کسی کی آبرو نہیں لوٹتا، کسی کو ذلیل نہیں کرتا، بلکہ علی کا پیغام پیار سے پہنچاتا ہے۔ بس میں نے اپنی بات آپ کو پہنچا دی، اب اس کو غلو کہا جائے کچھ کہا جائے، میں بالکل واضح طور پر بات کو بیان کر چکا ہوں کہ 12 کے 12 امام رسول اکرم کے علم کے حامل، طاقت کے حامل اور قدرت الہیہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے، اور اسی قدرت سے یہ نظام چلتا ہے۔ اسی لیے ہم کبھی کہتے ہیں مولا دے دیجئے، کبھی کہتے ہیں امام رضا دے دیجئے، کبھی کہتے ہیں امام حسین دے دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قدرتیں عطا کی ہوئی ہیں، اور اس میں قطعاً کوئی دو بات نہیں کہ آپ امام حسین علیہ السلام سے مانگے، امام حسن سے مانگے، 12 امام سے مانگے، جناب زہرا سے مانگے، رسول اکرم سے مانگے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، جس کو جو چاہے بخش دے۔ پالنے والے تجھے محمد والے محمد اس عظیم عید کو مبارک قرار دے، ہمارے دلوں میں جو محبت ہے اسے اور زیادہ فرما دے، اسے خالص فرما دے، ہمارے اخلاق کو بہتر فرما دے، ہمارے عقیدے کو صحیح فرما دے، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، ہماری موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے۔ آج کے دن وہ عطا کر جس کا تو اہل ہے، ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جس کو تو معاف کرنے میں آسانی محسوس کرتا ہے۔ پہلے والے ہمارے مرحومین پر آج رحمت نازل فرما، ہمارے بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے۔ پالنے والے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مولا امیر المومنین کا واسطہ دیتے ہمیں معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے۔
ہمیں عبادت کی لذت عطا فرما دے. ماہ رجب شعبان رمضان کی خصوصی عبادتوں کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما. ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین تقوی اختیار کیجئے، اس لیے کہ آپ کے مولا نے سفارش کی ہے. اللہ کی پرواہ کیجئے، اللہ کا احترام کیجئے، گناہوں سے بچیے، عبادتوں کی لذت حاصل کیجئے. ماہ رجب، ماہ شعبان بہترین موقع ہے. نوافل پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، روزے رکھیے، دعائیں پڑھیے، اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کریں. جیسے کہ جس نے اپنا رابطہ اللہ سے مضبوط کر دیا اس کو سب کچھ مل گیا. امام حسین یہی فرماتے ہیں نا، اے اللہ دعائے عرفہ میں، اے اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو لیا اس نے کیا پایا. تو جب ہمیں اللہ مل ہی گیا ہے تو اب ہم کھو نہ دیں. درود پڑھ دیں محمد والے. الحمدللہ 13 رجب کو میں اعلان کرنے کی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ آپ کی مسجد کو اللہ تعالیٰ نے پھر سے رونق دے دی ہے. اس کے کام تقریباً پورے ہو چکے ہیں اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، لیکن بہت سے وسائل ہمارے پاس کم رہے. ہم نے کہیں سے قرض لیے، کہیں سے ٹیمپرری طور پر چیزیں لے لی. آپ سے درخواست ہے کہ اس خوبصورت مسجد کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے سجایا ہے اس میں تعاون کیجئے تاکہ جو قرض ہیں وہ ادا ہو سکیں. درود پڑھ دیں محمد. وقت زیادہ نہیں رہا لیکن 2 عنوان بہت ضروری ہیں، عرض کرتا چلوں. ایک تو یہ FATF کا مسئلہ ہے. میں حکومت کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے محنت کی اور FATF کے مسئلے کو بہت بہتر انداز میں آگے بڑھایا اور انڈیا کی جو سازش تھی، ہندوستان کی جو سازش تھی اس کو ناکام بنایا. اور اس سے اقتصاد پہ بھی اچھے اثرات پڑیں گے. عزت تو بڑی اقتصاد پہ بھی اثر پڑا ہے، حتیٰ کہ جو پریسیڈنٹ تھا اس نے بھی بڑی تعریف کی، اخباروں میں موجود ہے. اور انشاءاللہ اگر یہ 3 اور پوائنٹس ہیں، عمل مشکل ہے اس لیے کہ سیاست میں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جہاں کچھ کام کرنے جاتے ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی ایک پاور آ جاتی ہے اور اس کام کو روکنے کی کوشش کرتی ہے. میں حکومت سے کہوں گا ہمت کریں اور ہمت کر کے ان 3 کاموں کو بھی کر دیں. ٹھیک ہے بڑوں کو جھٹکا پہنچے گا لیکن اس کا فائدہ عوام کو ہو جائے گا. اطمینان ہے مجھے کہ اگر FATF میں ہم گرے لسٹ سے نکل کے نارمل اس میں آ جائیں گے تو ہمارے ڈالرز کی قیمت بھی بہت نیچے آ جائے گی، روپیہ بھی سٹرونگ ہو جائے گا اور ہماری اکنامی بھی بہتر ہو جائے گی. ہم دعا کرتے ہیں پالنے والے ہمیں جلد از جلد FATF کی لسٹ سے باعزت طور پر بری کر دیں. دوسرا مسئلہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ ہے کہ انڈیا الگ الگ طریقوں سے پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے. یہ ٹھیک ہے کل وہ ایک سیز فائر لائن کو وہ کانٹریکٹ پھر سے سائن ہوا، باتیں ہوئیں، خوشی کی باتیں ہیں، لیکن یاد رکھیے گا شیطان ہوتا ہے. وہ ایک طرف سے آپ کو خوش کر رہا ہوتا ہے، دوسری طرف سے آپ کو تنگ کر. میں ذمہ داروں سے کہتا ہوں یہ جو FATF میں انڈیا نے کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے مدد مانگیں کہ ہندوستان کی جو سازشیں افغانستان کی طرف سے داخل ہو رہی ہیں. ہمارے بہت سے فوجی جوان مارے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے اب جس کو وہ APS والے کو آزاد کیا تھا اس کی بات بھی ہم نے بہت عرصے پہلے کی تھی. کل کے اخباروں میں پڑھ لیجئے کیا آیا تھا کہ جناب ان فوجیوں کو سزا دی گئی جنہوں نے اس کو آزاد کر دیا جو کر دیا. اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا ہمیں بھی معرفت کا دروازہ کھول کے دیا کہ بول دیا کرو چیزیں. اور ہم حکومت سے، چیف جسٹس سے، فوج کے سربراہ سے کہتے ہیں عوام جو ہے وہ آپ کی مخلص ہے. آپ اگر عوامی طاقت کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو تنگ نہیں کر سکتی. لیکن عوام بجلی کے پریشر میں، عوام گندم کے پریشر میں، عوام بچوں کی فیس، یعنی اس وقت اگر صبح سے شام تک میرے پاس فون آتے ہیں، مثلا 50 فون اگر آتے ہیں میرے 2 فون نمبرز پہ تو 25 سے 30 فون یہی ہوتے ہیں فیس نہیں ہے، بجلی کے بل نہیں ہے، کرایہ نہیں دے سکتے. اگر یہ جو فائدے پاکستان کو ہو رہے ہیں یہ فائدے عوام تک پہنچا دیے جائیں تو اس عوام کے دل سے دعا نکلے گی.
عوام کے دل بہت سادے ہوتے ہیں. عوام کو یہ نہیں ہوتا ہے کہ جناب ہمیں وہ مل جائے جو ان کو ملا ہوا ہے. آپ کی پراڈو آپ کو مبارک ہو, آپ کی لینڈ کروزر 4 کروڑ کی آتی وہ آپ کو مبارک ہو. ایک صاحب امپورٹ کر رہے تھے تو میں نے کہا کیا پرائز ہے, میں نے کہا شاید کچھ ہمارے رینج میں آ جائے. کہ مولانا ویسے تو زیادہ مہنگی نہیں, ایک لینڈ کروزر تقریباً 4 کروڑ کی ہے لیٹسٹ. تم کو مبارک. ہمیں ہمارا اپنا حصہ دے دو تاکہ ہم سکون سے اپنے بچوں کی تربیت کریں اور آگے بڑھ جائیں. تمہاری لینڈ کروزر, تمہاری پراڈو, تمہاری فلاں, تمہیں مبارک ہو, تم جانو تمہارا اللہ جانے, تمہیں حساب دینا ہے. اس لیے میں آپ کے توسط سے عوام سے عرض کروں گا ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا بھی بہت مستحب ہے. 15 رجب کو ظہرین سے لے کے مغربین تک عمل ام داؤد ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے. پھر 22 رجب کی نیاز بھی آ رہی ہے. میں عرض کرتا ہوں نیاز کریں, اس میں کہ مومن کو کھلانا تو ویسے بھی ثواب, چاہے وہ 22 رجب ہو چاہے. میں کہتا ہوں ایک ہی دن میں اتنی زیادہ نیاز کرنے کے بجائے ہم پورے رجب میں تقسیم کر لیں تاکہ پورا مہینہ نیاز بھی کھاتے جائیں اور دشمنان اہل بیت پہ لعنت بھی کرتے جائیں. اور اگر حوصلہ ہمت ہے تو 15 شعبان تک کھینچ جائیں, کیونکہ وہ بھی تو ایک مبارک دینے اور وہ ہے. تو اس کو بڑھائیں, آگے بڑھائیں, کیونکہ یہ خوشیاں جو ہوتی ہیں نا اسے جتنا بڑھایا جائے گا اتنی برکتیں. جیسے ہم 2 مہینے 8 دن کربلا مناتے ہیں, ویسے تو عاشورہ کو ختم ہو گیا نہیں, اس کے بعد شام کا سارا واقعہ, پھر جناب زینب کی فتح, اور پھر اسیروں کا. ہم جیسے غم میں چیزوں کو آگے تک بڑھاتے ہیں, ایام فاطمیہ 3 دن پہلے تھے, اسی طرح سے خوشیوں کو بڑھائیں, خوشیوں کو بانٹیں. 22 رجب کی یاد پہلی رجب سے شروع ہو اور 15 شعبان تک ہو, کیا حرج ہے؟ لیکن اب بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا بس وہ 22 ہے تو 22 ہے. امام آپ کی پہلی رجب کی بھی نیاز قبول کریں گے, 22 کی بھی کریں گے, 3 شعبان, 4 شعبان, 15 شعبان کی کریں گے. خدا را خوشیاں منائیے اور اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کیجیے اور کسی کی دل آزاری مت کیجیے گا. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما, پریشانیوں کو دور فرما, بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما, بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما, ہمارے پیارے ملک پاکستان کو واقعاً صحیح معنی میں اسلامی مملکت بننے کی مدد فرما دے, اس کے خلاف ہونے والی سازشوں کو نابود فرما دے. پالنے والے تو اس وقت دنیا میں جو ایک ایسی تبدیلی لا رہا ہے جو اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے بہت مفید ہے, پالنے والے اس تبدیلی کو جلد از جلد نتیجے تک پہنچا دے. پالنے والے ہماری بہت سی حاجتیں ہیں, بہت سی دعائیں ہیں, تیرے سامنے سجدہ کر کے تیرے سامنے عاجزی کے ساتھ بیٹھ کے دعا کرتے ہیں. تو دلوں کے حالوں کو جانتے. پالنے والے ان دعاؤں کو, حاجتوں کو روا فرما, تکلیفوں پریشانیوں کو دور فرما, تیری اطاعت کی لذت عطا فرما, اہل بیت کی محبت کو اور زیادہ فرما دے, نسلوں کی اصلاح فرما دے, زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. صدق اللہ العلی العظیم.